میر اکرم صاحب، ایران امریکہ مذاکرات، یہاں پہ ورکنگ کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں، قطر میں مذاکرات، اور اس کا کوئی آؤٹ کم ابھی تک ایز آف ناؤ جو 5 پوائنٹس تھے ان پہ کوئی ورکنگ ہو چکی یا ابھی تک اس پہ جاری ہے یا کوئی ایڈیشنل پوائنٹس اس میں ایڈ کیے جا رہے ہیں؟ مجھے معلوم ہے ابھی تک تو وہی جو پوائنٹس ہیں ان پر بات چیت ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ جو یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہ کہ سمجھوتا صرف اس وقت ہوگا جب سارے نکات جو ہیں، جو سارے پوائنٹس ہیں ان پر اتفاق ہو یا اگریمنٹ، وہ کوئی سولوشن نکلے، اس میں سے حل نکلے ان سارے نکات پہ۔ ان ادر ورڈ، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں nothing is settled until everything is settled۔ تو آئی تھنک یہ ہے خاص طور پہ ایران کی طرف سے ان کا موقف یہ ہے کہ ہم ساری چیزیں آپ ریزالو کریں گے، پھر کوئی معاہدہ اس میں سے نکلے گا۔ واٹ یو مین ٹو سے از کہ 14 پوائنٹس جو ہے، میں کلیئرٹی کے لیے، لوگوں کی کلیئرٹی کے لیے بات کر رہا ہوں، یہ کہ 14 پوائنٹس جو ہیں ان سب پہ اگر اتفاق ہو جائے گا تو دین ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اس کے بعد ایگریمنٹ ہو سکتا ہے، اس کے بعد ایگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے۔ لیکن ان سارے نکات میں سے اگر کوئی بھی ہچ رہ جاتی ہے کسی بھی نقطے پہ، کسی بھی کلاز پہ، کسی بھی پوائنٹ پہ، تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ دس از واٹ یو آر سیئنگ؟ جی، یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ ہر مذاکرات میں یہی ہوتا ہے، خاص طور پر اتنے جب اہم مذاکرات ہوں اس میں ایسا ہی پروسیجر فالو کیا جاتا ہے کہ ہر چیز پر اتفاق ہونا چاہیے، ہر چیز پر کوئی حل نکلنا چاہیے، اس کے بعد ایک اوور آل اگریمنٹ پھر کنکلوڈ ہو سکتی ہے۔ ابھی تک اگر میں بات کروں تو جو قطر میں جو یہاں پہ مذاکرات جاری ہیں اس میں کیا آؤٹ کم ابھی تک نکلا ہے ایز سچ؟ کوئی آپ کی نظر سے ایسی کوئی چیز نکلی ہو سبسٹینشل کہ نئے مذاکرات کے لیے کوئی اگلا کوئی لائحہ عمل تیار کیا گیا ہو؟ یا یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جناب نیکسٹ راؤنڈ جو ہے پہلے سوئٹزرلینڈ میں ہوا، پھر اس کے بعد جناب قطر میں ہوا، اور نیکسٹ راؤنڈ جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی ہو سکتا ہے۔ از دیر اے پاسبلٹی کہ اسلام آباد میں ہو سکتا ہے؟ اور ابھی تک جو پوائنٹس ڈسکس ہوئے اس میں سے کوئی آؤٹ کم نکلا ہے؟ جی ہو سکتا ہے اسلام آباد میں ضرور اس کے امکانات ہیں کہ پاکستان میں ہو نیکسٹ راؤنڈ، اور جہاں تک کوئی فیصلہ کن بات نکلی ہو ان مذاکرات میں اس وقت، آئی تھنک قبل از وقت ہوگا کہنا کہ کچھ فیصلہ ہو چکا ہے، کیونکہ صرف میرے نظریے میں تو یہ مذاکرات کو چلنا جاری ہونا ہی ایک بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اس میں بڑے پیچیدہ مسائل ہیں، جیسے آپ کو علم ہے۔ ایران کے لیے جو ہے سب سے بڑا مسئلہ تو اور امریکہ دونوں کے لیے وہ ہے ایران کا جو جوہری پروگرام ہے کہ اس کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے۔ تو اس پر اب کچھ ڈائیورجنٹ ویوز بھی آ رہی ہیں امریکہ کی طرف سے۔ آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ کلیم کیا کہ ایران نے مان لیا ہے کہ IAEA کے انسپیکٹرز جو ہیں وہ ایران کے جوہری پروگرام کو مانیٹر کرنے کے لیے آنے والے ہیں ان قریب۔ دوسری طرف سے ایران کی طرف جو بیان دیا گیا کہ ابھی اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا، تو ایسی چیزیں یہ پبلک ڈومین میں یہ آ رہی ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ پبلک ڈومین میں نیگوسیشنز نہیں کرنی چاہیے، اور دونوں طرف سے جو ہے پبلک سٹیٹمنٹس نہیں دینی چاہیے، اس سے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے، نقطہ ہے، جس کے اوپر دونوں طرف سے کوئی سمجھوتا نہیں ہوا تو میرا خیال ہے کہ پھر یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گی۔ تو جو ایٹمی جو جوہری پروگرام ایران کا جوہری پروگرام ہے وہ سب سے اہم مسئلہ ہے اس وقت۔ دوسری چیز جس کے اوپر کچھ ہم نے پبلک اس میں ریل میں بھی پڑھا ہے، اخباروں میں اور ٹیلی ویژن پہ، وہ یہ ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا بات چیت ہو رہی ہے کہ وہ یہ جو ابنائے ہرمز ہے اس میں سے جو جہاز گزریں گے ان پر کوئی فی لگائی جائے۔ امریکہ اس کے خلاف ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی اس کی مخالفت کی ہے، لیکن عمان کی طرف سے بھی کچھ بیانات آئے ہیں کہ جی ہم کوئی فیس چارج کریں گے۔ ایران کہتا ہے کہ یہ مینڈیٹری اوبلیگیٹری فی ہوگی۔
اور جو ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ عمان کا موقف ہے کہ آپ والنٹری فیس آپ دیں، تو یہ ابھی کوئی فیصلہ کن بات اس پر نہیں ہو سکی ہے. اچھا، دو چیزیں ذرا بتائیے گا. اٹس اے ٹیڈیس جاب، نیگوسیشن بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور اس میں ٹائم کنزیومنگ جاب ہوتا ہے یہ بڑا، اور اس میں مطلب کہ بہت سی چیزیں ایکسپیکٹ کرنا از ایبسولوٹلی رانگ آئی وڈ سے. لیکن پھر بھی یہ 60 دن کے اندر اندر جو ٹائم سپین دیا گیا ہے کہ 60 دن کے اندر اندر یہ جناب ساری چیزیں ڈسکس ہو جائیں گی، 14 پوائنٹس ڈسکس ہو جائیں گے، اس پہ جناب ایک کنسنسس ہو جائے گا، اور اس کے بعد جناب یہ ایگریمنٹ کی طرف چلے جائیں گے. آپ کے خیال میں 60 ڈیز سے یہ ٹائم سپین جو ہے اسٹریچ کر جائے گا؟ دیکھیں، دونوں طرف دونوں جو ہیں اس میں پارٹیسپینٹس یا نیگوشیٹنگ ٹیمز، وہ تو چاہتی ہیں کہ کوئی اس سارے مسئلے کا حل نکلے اور کچھ سمجھوتا طے پائے. اگر 60 دنوں میں یہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ ضرور اس کو آگے اس کو بڑھایا جائے گا اور اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ 60 دن میں کچھ نہ کچھ اس میں حل نکل آئے، کیونکہ دونوں طرف سے انٹرسٹ تو ہے کہ مسائل کو حل کیا جائے. ضمیر صاحب، یہ انٹرسٹ اس لیے ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو امریکہ کے اندر ود ان امریکہ بھی ایک پریشر ہے کہ اس جنگ سے باہر نکلا جائے، اور ایران کے اندر بھی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ جناب انف از انف، اب کوئی کسی جناب معاہدے کی طرف یا کنسنسس کی طرف جایا جائے کہ وی ہیو ہیڈ انف آف اٹ. اور میرے خیال میں 47 ایئرز ہو گئے اب. دے وانٹ ٹو آلسو لیو ان دا ریئل ورلڈ، دا ایرانینس. سو اس میں کوئی پریشرز ہیں دونوں اینڈ سے، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ جناب کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ہو جائے، یا اور بھی کوئی ریزنز ہیں؟ نہیں، یقیناً دونوں طرف ان کے مفادات ہیں اس میں کہ جنگ بندی ہو، اور جنگ بندی کے بعد جو بھی مسائل ہیں ان کا حل نکالیں. کیوں دونوں حریف جو ہیں جو وہ نہیں چاہتے کہ پھر سے جنگ کی طرف جایا جائے یا پھر سے کانفلکٹ یا وار شروع ہو جائے. تو آپ نے جیسے فرمایا امریکہ میں بہت اسٹرانگ لابی ہے جنگ کے خلاف، اور اس جنگ کی وجہ سے اور ہرموز کو بند کرنے کی وجہ سے امریکہ میں پیٹرول کی پرائسز اور دوسری قیمتیں بڑھی ہیں. تو اس کا پریشر پریزیڈنٹ ٹرمپ پر ہے، اس کا بھی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ جو مڈ ٹرم الیکشنز ہوں گے نومبر میں، اس میں وہ سینٹ اور ہاؤس کو کنٹرول کر سکیں. تو وہ الیکشنز جیتنے کے لیے جو حالات چاہیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو، وہ امن پر ہی منحصر ہے. دوسری طرف ایران میں کافی تباہی ہوئی ہے جیسے ہمیں پتہ ہے، اور ایران کی عوام جو ہے ایک طرف تو متحد ہے اس جنگ کے خلاف اور امریکہ اور اسرائیل کے خلاف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ایک طرح سے چلتی رہے اور مستقل جنگ بندی ہو، اور جو مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے. اس میں ایران کا جو ایک اور بہت بڑا انٹرسٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جیسے ہمیں پتہ ہے ان پر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ان کے فنڈز فریز کیے ہوئے ہیں. تو وہ ان کے لیے یہ بھی انٹرسٹ ہے کہ یہ سینکشنز کو ہٹایا جائے، فنڈز کو ڈی فریز کیا جائے، اور ایران کو موقع ملے کہ وہ اپنا تیل اور گیس دنیا کی عالمی منڈیوں میں بیچ سکے. وہ آلریڈی کرنا شروع کیا ہے اس نے. تو یہ سارے جو ہیں دونوں طرف ان کے انٹرسٹ ہیں، جس کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سمجھوتا اس میں سے نکلے. لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، اس میں کافی مشکل سوالات بھی ہیں اور ان کو حل کرنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. یہ 300 بلین کا ایک فنڈ ریز کرنا تھا فار دا ریکنسٹرکشن آف ایران، جو ڈیمیجز ہوئے، وہ بات کہاں تک پہنچی؟ کوئی جی سی سی کنٹریز اس کو کف اپ کریں گے اس پیسے کو، یا ہاؤ ول اٹ ورک؟ جی اب تک تو یہی لگتا ہے کہ قطر اور کچھ اور ممالک، جی سی سی کے ممالک جو ہیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. جی، اور میرا خیال ہے کہ قطر کی طرف سے کوئی کمٹمنٹس بھی ہیں، تو اس پر بھی پیش رفت ہو رہی ہے.
لیکن یہ جو ریکنسٹرکشن فنڈ ہے اس کے علاوہ ایران کو جو سب سے بڑا جو ان کا انٹرسٹ ہے ایران کا وہ یہ ہے کہ جو سینکشنز ہیں وہ ہٹائی جائیں اور جو ان کے جو پیسے جو ان کے فنڈز جو فریز کیے ہوئے ہیں ان کو ڈی فریز کر کے ان کو ایکسیس دیا جائے. سو اچھا، اور یہ جو ان کے فریز ہوئے ہوئے اکاؤنٹس ہیں اس میں کہا جا رہا تھا کہ انسٹیڈ آف گیٹنگ کیش یہ ان کو ویٹ یا سویا بین اس طرح کی چیزیں دے دی جائیں گی انسٹیڈ آف گیونگ دیم ہاں کیش. ان کو یہ موقع ہوگا کہ وہ امریکہ سے کچھ چیزیں خریدیں، فارم پروڈکٹس خریدیں اور دوسری ایسی نان کرٹیکل چیزیں خریدیں. تو ان کے لیے آپ کو دراصل اچھی طرح معلوم ہے ایران کی اکانومی میں تو بڑا مشکل وقت آ رہا ہے اس وقت، تو اس قسم کا ایکسیس ان کے لیے بہت اہم ہوگا. حالانکہ یہ چیزیں امریکہ سے وہ خریدیں گے لیکن ان کی ضرورت تو ہے ضرور ان چیزوں کے لیے. Will they go for it? The Iranians will go for this? I think so. I think they will. They will. اچھا. Thank you very much for talking to us جی امبیسڈر صاحب، Thank بہت you. بہت شکریہ آپ کا.